جس ذات مبارکہ کے غم میں رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بڑی حسرت تھی حضرت علی علیہ السلام کے دل میں کہ جس طرح ساری زندگی میں رسول کا بھائی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو رسول کا غلام کہواتا رہا ہوں، اسی طرح اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو اپنی تمام زندگی حسنین کا بھائی ہونے کے باوجود وفا کی منزلوں پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو حسین کا، حسن کا غلام کہواتا رہے۔ اللہ نے جناب علی کی حسرتوں کو عباس کی شکل میں پورا کیا، یعنی عباس دعائے علی کا، حسرت علی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی آج عرض کرتا چلوں، شاید پہلے کسی تقریر میں مولا کی شہادت پڑھتے ہوئے پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں گا، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جناب عباس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ رسول رکھ کر گئے تھے۔ یعنی جس طرح امام حسن کا نام، امام حسین کا نام رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوح محفوظ پر درج ہے، اسی طرح حضرت ہماری کتب میں یہ تحریر ہے، موجود ہے کہ عباس علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام کا نام بھی رسول نے فرمایا تھا کہ لوح محفوظ پر اللہ کی طرف سے تحریر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کا وقت وصال قریب آیا تو اس وقت جناب سیدہ زینب ظاہراً 5 برس کچھ دنوں کی تھی، بی بی ماں کے سرانے بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ سیدہ نے اپنی بیٹی کو چپ کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، زینب میرا تکیہ ہٹاؤ اور دیکھو اس کے نیچے کیا ہے۔ دیکھ کر کہا، ماں اس کے نیچے تو 2 چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، ماں کس کے لیے ہے؟ کہا میرا بیٹا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں، میرے بعد تمہارے بابا خاندان کلابیہ کی ایک میری ہم نام خاتون کے ساتھ نکاح کریں گے، ان سے پہلا جو بیٹا پیدا ہوگا، تمہارا بھائی جو پیدا ہوگا، جیسے ہی وہ دنیا میں آئے پہلے اس کا دایاں بازو چومنا، پھر اس کا بایاں بازو چومنا، دونوں بازو چوم کر میرے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہنا کر اس کے کان پر منہ رکھ کر کہنا، عباس مازارہ سلام دے رہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سیدہ ان آنسوں کو منظور فرمائے۔ بیٹا میرے سلام دینا کہنا، مازارہ سلام دے رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی، عباس کربلا میں میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ دیکھا آپ نے جناب عباس علیہ السلام کی منزلت کا کتنا مقام ہے۔ اسی طرح جب یہ تاریخ میں موجود ہے، حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں بند ہونے لگی، جناب سیدہ باپ کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، علی شہنشاہ نے آنکھیں کھولی، بیٹی کو روتے دیکھا، کہا زینب خیر تو ہے؟ آج بے ساختہ بڑی بے تابی کے ساتھ رو رہی ہے۔ کہا بابا آج تک میں نے آپ سے حق کلام ہونے کی جسارت نہیں کی، آج کچھ سننا چاہتی ہوں۔ بیٹی بتاؤ کیا سننا چاہتی ہو؟ بابا ام ایمن سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ کربلا کے میدان میں زہرا کا گھر لوٹا جائے گا، تمام اولاد بطول علی ماری جائے گی اور تم قیدن بن کر بازار شام اور کوفہ میں جاؤ گی۔ بابا میری سمجھ میں نہیں آتا جس زینب کا عباس جیسا بھائی ہو۔ مرحبا مرحبا
بنتا ہے رونے والوں عزاداروں، اسی عالم میں علی اٹھ کر بیٹھ گئے، ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا، کہا حسن جی بابا، حسین جی بابا، عباس جی بابا، یہ دروازہ کھول دو گھر کا، یہ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا، سامنے شہر کا ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں بیٹی ذرا اس دروازے کو دیکھ۔ اب جو سیدہ نے دیکھا، آواز دے کر کہا بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ اس دروازے سے تو غلاموں کو لایا جاتا ہے، اس دروازے سے تو کنیزوں کو لایا جاتا ہے۔ اب علی کی دھاڑیں نکل گئی اور رو کے کہا میری بیٹی کربلا کے بعد اسی دروازے سے تو قیدر بن کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا ناز تھا سیدہ کو، کتنا فخر تھا سیدہ کو کہ سیدہ بطول نے بھی عباس کے نام سلام بھیجے، حتیٰ کہ مجھے تاریخ میں ملا ہے اور آپ ذاکروں سے، واعظین سے، خطباء سے اور مجھ سے بھی سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہیں کہ جب بی بی ام البنین کو یہ پتہ چلا کہ منادی ندا کر رہا ہے کہ کربلا میں حسین مارا گیا، اب ذرا عباس کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ جیسے بی بی نے سنا، طلب کر جناب عباس کے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا اس منادی کو بلا کے لے آؤ۔ جب وہ دروازے پر آیا، بی بی دروازے کے عقب سے آواز دے کر کہتی ہے اب بتا کیا منادی کر رہا تھا؟ کہتے ہیں بی بی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں علی کا حرم ام البنین ہوں۔ کہتا ہے بی بی کربلا میں حسین مارا گیا۔ فرمایا حسین جو مارا گیا عباس کہاں تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ بھائی واہ، جیتے رہو سلامت رہو، اجرکم اللہ۔ رو لو جتنا رو سکتے ہو رو لو، اللہ توفیقات کو قائم رکھے۔ زہرا کا گھرانہ صرف ایک دن کا مہمان ہے۔ بی بی نے طلب کر کہا اگر حسین مارا گیا ہے تو عباس کہاں گیا؟ بشیر کی دھاڑیں نکل گئی، رو کے کہتا ہے بی بی وہ پہلے مارا گیا۔ کہا الحمدللہ۔ کیا بتا سکتے میرے عباس کے جسم پر کس کا بار کارگر ہوا جو عباس مارا گیا؟ سر جھکا کر کہتا ہے بی بی عباس کے سر پر ایک گرد لگا تھا جس کی وجہ سے درمیان سے سر پھٹ گیا تھا، دماغ نکل کر شانوں پر آ گرا۔ اب بی بی جلال میں آئی، فرمایا خاموش، میرے دودھ کی توہین نہ کر۔ کس کی جرت ہے جو میرے عباس کے بازوؤں کے ہوتے ہوئے؟ اللہ اکبر اللہ۔ آج بڑے لوگوں نے، جب میں گاڑی سے اتر کر آ رہا تھا، بہت مومنین نے مجھ سے کہا ہے قبلہ یہ دعا مانگ لے یہ دعا مانگ لے۔ میں آپ سے ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں میرے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بھی غم عباس میں رو رہا ہے، عباس باب الحوائج ہے۔ اسی کے واسطے سے دعا مانگتے جاؤ۔ جب بی بی نے سنا کہ عباس کے سر پر گرد لگا تو تڑپ کر کہا میرے دودھ کی توہین نہ کر، مجھے یہ بتا کہ عباس کے سر پر کسی میں کیا ضرورت ہے جو اس کے سر پر باز کر سکے؟ تڑپ کر کہتے ہیں بی بی عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، دونوں بازو شہید ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں 10 شہزادیاں ہیں، 12 شہزادے ہیں، پانی کے خالی جام ہیں، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے العطش العطش۔ 4 سالہ سکینہ نے چچا کی انگلی تھامی، تھام کر اشارہ کیا چچا یہ دیکھو یہ عاتقہ بنت مسلم ہے، چچا یہ دیکھو یہ عبداللہ بن حسن ہے، چچا یہ دیکھو یہ میرا چھوٹا علی اصغر ہے، چچا یہ دیکھو یہ یتیمان بنی ہاشم ہے، سب کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔
تڑپتی ہوئی ہے، چچا ان کے لیے پانی کیا کب لاؤ گے؟ انت حیون، آپ زندہ ہیں اور یہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ کہا شہزادی مجبوری یہ ہے، تیرا باپ اجازت نہیں دے رہا۔ کتاب کا نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے سوگ نامہ آل محمد۔ اسی اثناء میں جو بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، ایک ایک بچے نے چھوٹا چھوٹا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا، کوئی سینے سے لگا رہا تھا، کوئی گالوں پہ رکھ رہا تھا، کوئی لبوں پہ رکھ رہا تھا، اور رو رو کے کہہ رہے تھے العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عباس کہتے سکینہ رہا نہیں جاتا، بابا سے سفارش کرو، مجھے اجازت دے۔ کہا چچا ذرا شانے جھکاؤ۔ عباس کے شانے جھکے، بی بی نے خشک مشکیزہ پہنایا، کہا جاؤ اب بابا کو جا کر میرے بابا کو سلام کرو۔ جیسے حسین کے سامنے عباس آئے، زہرا کا لال روتا ہوا کھڑا ہو، آواز دے کر کہا سکینہ اب مجھے یقین ہو گیا میری کمر کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا۔ تمام بیویوں کو، شہدانیوں کو الوداعی سلام کر کے عباس دریا کے کنارے پہنچے۔ قبضہ کرنے کے بعد میرے مولا نے مشکیزے کو پانی سے تر کیا، اور پانی لے کر جب چلے یہاں اکثر پڑھا جاتا ہے کہ عباس نے چلو میں پانی لیا پینے کے ارادے سے، لیکن پھر پھینک دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بزرگوں، نہیں میرے عزیزوں، یہ عباس کی وفا سے بعید ہے۔ جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ یہ ہے، اور حضرت علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے بھی اپنی کتاب العباس میں یہی جملے لکھے ہیں، اور الدمۃ الثاقبہ اس کی دوسری جلد میں بھی یہی کلمات ہیں کہ جب عباس نے پانی مشکیزے میں پرانا، ہاتھوں سے پانی بس ہوا، جب بس ہوا تو ہوا چلنے لگی، آپ نے ہاتھوں میں ٹھنڈک محسوس کی، جیسے ٹھنڈک محسوس کی اپنے آپ سے کہا عباس زہرا کی اولاد تڑپتی رہے، سکینہ تڑپتی رہے، اور تو پانی کی ٹھنڈک محسوس کرے۔ یہ کہہ کر جناب عباس نے ابا کے دامن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو خشک کر لیا۔ یہ ہے مقام وفائے عباس۔ اب لے کے چلے، پانی لے کے چلے، کوشش یہی ہے کہ کسی طرح پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ بچے جو پیاسے تھے جن کی تعداد میں 22 بتا چکا ہوں، وہ قطار در قطار خیمے کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، نگاہیں ہیں دریا کی طرف، میدان کی طرف کہ چچا کب پانی لاتے ہیں۔ ادھر عباس پانی لے کے چلے، ادھر ظالموں نے گھیرے میں لیا۔ علی کے علی بیٹے نے شجاعت حیدریہ کے وہ نشان رقم کیے جو آج تک تاریخ کو یاد ہے، لیکن تب تک ایک ظالم آگے بڑھا جس کا نام ہے حکم بن طفیل ملعون۔ اس نے آپ کے دائیں شانے پر تلوار کا بار کیا، شانے سے بازو کٹا، یعنی کلائی سے نہیں کٹا، درمیان سے نہیں کٹا، شانے سے کٹا۔ جلدی سے آپ نے مشکیزہ بائیں شانے پہ لیا اور آواز دے کر کہا بچوں دعا مانگو پانی پہنچ جائے۔ اسی اثناء میں تلوار بھی چلتی رہی، آگے بھی بڑھتے رہے۔ ایک اور ظالم نے وار کیا، آپ کا بایاں شانہ، بایاں بازو شہید ہوا۔ اب بتاؤ عباس کیا کرے، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ پانی پہنچ جائے۔ ابھی چل رہے تھے گھوڑے کو لے کر، گھوڑا بڑھ رہا تھا، یا حرملہ ملعون نے ایک تیر مشکیزے کو نشانہ بنا کر چھوڑا۔ جیسے تیر لگا ادھر پانی گرا، ادھر عباس کا سر جھکا۔ اب اپنے آپ سے کہا وقف عباس، عباس اپنی جگہ پہ رک گیا، رک کر کہا عباس اب تو خیمے میں جا کے کیا کرے گا؟ اگر سکینہ نے پوچھ لیا چچا پانی۔ عزادارو، رونے والوں، ادھر عباس رکے، ادھر ابن سعد نے
आवाज देकर कहा, शामियों, कूफियों, जिसने अली से बदला लेना हो, क्या अब भी मैं पढ़ूं और आप सुनकर रोएंगे? आंखों में तो सब्र नहीं लाते, बाजू तो सलामत नहीं है, अपना दिफा तो कर नहीं सकता। ये जालिम मनादी कर रहा है, जिसने अली से बदला लेना हो, अली के बेटे अब्बास से ले लो, अब इसको बचाने वाला कोई नहीं रहा। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से नेज़े टूटे, तलवारें पड़ी, तीर बरसे, इतने तीर बरसे कि लिखने वालों ने लिखा है कि अब्बास के जिस्म पर तीरों के सिवा और कोई शय नजर नहीं आती थी। हत्ता कि उन्हीं तीरों में से 7 तीर जनाब अब्बास की आंखों में लगे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। जाकिर पढ़ते रहते हैं, एक तीर लगा और एक आंख में खून था। नहीं, मुझे अब्बास की मजलूमाना शहादत की कसम है, आपकी दोनों आंखों में 7 तीर लगे। जब 7 तीर लगे, खैमे से एक आवाज बुलंद हुई, हाय मेरा पर्दा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब आंखों में तीर लगे, मेरे मौला ने जानू उठाए, ऊपर उठाए, ताकि सर नीचे झुकाकर किसी तरह मैं तीर निकाल सकूं। जैसे ही सर झुकाए, पीछे से एक जालिम ने आपके सर पर गुर्द मारा। इतने जोर से गुर्द लगा कि दरमियान से सर फट गया, दिमाग निकलकर शानों पर गिरा। एक और जालिम ने कमर में नेज़ा मारा। अब अब्बास जीन पर नहीं रह सका, गाजी जीन से जमीन पर आया। अब जो मैं मसाइब के फिक्रे पढ़ रहा हूँ वो मेरे नहीं है, वो मौला अब्बास के अपने हैं। कि हमारे गम में रोने वालों, जब भी मेरे मसाइब सुना करो तो सोचा करो कि जब भी कोई सवार जीन से जमीन पर, तसव्वुर करो 1400 साल के बाद अब्बास का मसैब सुनकर ठाड़े मार के रो रहे हो, जो मदीना छोड़कर अब्बास के सहारे आई। अल्लाह जाने उसके रोने का क्या आलम होगा, खैमे में कैसा कोहरा में मातम बपा होगा। इधर अब्बास गिरा, उधर बच्चों को आवाज दे के कहना पड़ा, सकीना सकीना तेरा चचा कब पानी लाएगा। जब कहा ना कब पानी लाएगा, सकीना कहती है दादी फिजा मेरा चचा कब पानी लाएगा। मुंह पीट के कहती है सकीना अब पानी नहीं आएगा। गिरकर अब्बास ने आवाज दी, या अबा अब्दुल्लाह, मुझ गुलाम का सलाम। आपके गिरते ही 2 निदाएं बुलंद हुई। पहली निदा मौला हुसैन की थी। दोनों हाथ कमर पर रखे, कमर पर हाथ रख कर कहा, अल आना इन कसरा ज़हरी, मेरे अल्लाह अब मेरी कमर टूट गई। शहादत हुई थी, कलेजे के टुकड़े इमाम ने अपने हाथों पर लिए थे। उस वक्त भी इमाम ने नहीं कहा था अब मेरी कमर टूट गई। लेकिन जैसे अब्बास की निदा सुनी, ज़हरा का लाल फबका बुकान शदीदा, ठाड़े मार कर रोया और रो कर कहा अब मेरी कमर टूट गई। इधर हुसैन रोया, उधर खैमे में बीबी ने अपने सर से चादर उतारी, सर के बाल खोले, खाक उठाकर बालों में डाली, आवाज देकर कहा बीबियों अपनी अपनी चादरें संभाल लो।
وعدہ کیا تھا وہ زین سے زمین پر گرا، بس ختم کروں۔ حسین پہنچے عباس کے سہارے، مولا عباس کا جسم تیروں کی وجہ سے، یہ نہ سمجھنا کہ گلفام صاحب مبالغہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شرعی ممبر ہے اور میری شرعی ذمہ داری ہے، میں نے آپ کو جواب دے نہیں ہونا، میں نے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ میرے 12ویں آقا سن رہے ہیں مسائل جو میں پڑھ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اتنے تیر لگے کہ عباس کا جسم سوراخ سوراخ ہو گیا۔ تو زانو ہو کر مولا سرانے بیٹھے، عباس کا زخمی سر اٹھایا، گودی میں رکھا، آنکھوں سے تیر نکالے، خون صاف کیا۔ مولا نے مولا کا چہرہ دیکھا، کہا الحمدللہ مولا آپ کی غلام نوازی ہے جو مجھے اپنی زیارت کا آخری وقت میں شرف عطا کیا۔ امام فرماتے نہیں عباس، مجھے اس کی اجرت چاہیے۔ مولا میں اور اجرت دوں؟ میری کیا مجال، میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا تیرے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جسے تو نے 32 سال سے چھپایا ہوا ہے، آج تک بھائی ہوتے ہوئے غلام کہلواتا رہا۔ خدا کسی بھائی کو بھائی کی موت نہ دی جائے۔ تمام میری بہنوں کے بھائی سلامت رہے۔ اور رونے والوں جب امام نے کہا نا تیرے پاس خزانہ ہے جو 32 سال سے چھپایا ہوا ہے، عباس آج میری حسرت ہے، اپنی زبان سے مجھے بھائی کہہ۔ جب امام نے کہا نا میری حسرت ہے مجھے بھائی کہہ، تڑپ کر کہتا ہے مولا میں کوئی حسن ہوں، میں کوئی بطول کا بیٹا ہوں؟ اگر میں آپ کو بھائی کہہ دوں اور بی بی کہہ دے عباس تیری یہ جرت، جب تو نے میرے بیٹے کو بھائی کہا، ابھی اتنا کہا ہی تھا جب میدان سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، نہیں ہو میرا وفادار بیٹا، نہیں ہو میرا علمدار بیٹا، نہیں ہو میرا عباس بیٹا، بیٹا میں بطول اجازت دیتی ہوں۔ چہرے پہ سرخی شہادت آنے لگی۔ امام فرماتے عباس کوئی وصیت؟ کہا مولا اور کوئی وصیت نہیں، صرف اتنی وصیت ہے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، کیونکہ جب سکینہ پوچھے گی چچا پانی تو میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ جہاں ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے وہاں کتب مقاتل میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام نے جہاں عباس کے جسم پر ہاتھ ڈالا جسم اٹھانے کے لیے، وہیں سے جسم سے گوشت کا حصہ الگ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس کا تعبیر لحد بہت چھوٹا ہے۔ رونے والوں عزاداروں، اب جو روایت پڑھ رہا ہوں میں زندگی بھر سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں، یہ سمائی ہے بڑے سکہ علماء سے، میں نے بچپن میں سنی تھی، اسی زمانے سے پڑھ رہا ہوں۔ عباس نے تڑپ کر کہا مولا میرا لاشا خیمے تو نہیں لے جانا، لیکن اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے تو میرا لاشا اٹھا کر عمر ابن سعد کو دے دینا۔ امام نے فرمایا کیوں عباس، تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ کہا مولا میرے بابا نے مجھے مانگا تھا آپ کی غلامی کے لیے، اللہ جانے حق کے غلامی ادا کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا، میرا لاشا ابن سعد کو دے کر کہنا۔ عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میرے لاشے پہ گھوڑے